معزز حضرات و خواتین، گزشتہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اللہ نے جو حسن اور جو رعنائی ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو بیان کر سکے، ان الفاظ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے، دنیا بھر کے لوگ آپ کی سیرت اور کردار پر لکھتے جائیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسا میرے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، کائنات میں اللہ نے آپ جیسا کسی کو بھی نہیں بنایا۔ حسن و رعنائی، چہرے کا تعلق، چہرے کی خوبصورتی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے ایک ایک خد و خال کے حوالے سے احادیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک مومن کو علم ہونا چاہیے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیسا حسن و جمال عطا کیا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی یا ہر آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ڈونگر چاہتا ہے کہ مجھے محبوب علیہ السلام کی رات کو زیارت ہوئی ہے، خواب میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ اب وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ سیرت کو جانتا ہے نہ صورت کو جانتا ہے، اور دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ میں نے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہے، خواب میں آپ کو دیکھا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ایک آدمی نے عرض کر دی رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے کہ میں نے رات خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسے کہنے لگے صف لی، مجھے بیان تو کر، تو نے رات کو جس کو دیکھا ہے اس کی کیفیت خد و خال کیسے تھے۔ اب یہ آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے آپ کے چہرے کو اور جو اس نے دیکھا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تو نے واقعتاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، کہ جو تو نے بیان کیا ہے یہ خوبیاں محبوب علیہ السلام کی ہیں، لیکن آگے چل کے کہتے ہیں یہ تو خواب تھا کہ تو نے محبوب کا اتنا حسن بیان کر دیا ہے، اگر تو حالت بیداری میں محبوب کے زمانے میں ہوتا اتنی دیر تک تو محبوب کا جلال کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ وہ ٹک ٹکی لگا کر محبوب علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہے، یہ تو چہرے پہ دیکھتا جلال ایسا ہوتا پھر بندہ اپنا نظر کو پھیرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے اس لحاظ سے بھی، اللہ سب کوئی محبوب علیہ السلام کی زیارت کروا دے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ زیارت بندہ بے نمازی ہو، بندے کے چہرے پہ داڑھی نہیں، حرام کھانے والا ہے، پھر زیارت ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی حرام پہ ہی گزرتی ہے، کیسے پتہ چلے گا اس کو محبوب کی زیارت ہے؟ اور ویسے بھی حدیث صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں صحابہ، شیطان دنیا کے ہر بندے کی شکل بنا سکتا ہے، میری مشابہت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے دیگر نبیوں کی شکل و صورت میں بھی آ سکتا ہے، صحابہ کی شکل و صورت میں بھی آ سکتا ہے، کسی بھی کی بھی صورت اختیار شیطان کر سکتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری شکل و صورت کو اختیار کر سکے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث سے اہل علم نے یہ بھی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شیطان دعویٰ نہیں کرے گا۔ اکثر شیطان کا دعویٰ کیسے چلتا ہے کہ شیطان شکل و صورت کسی اور کی ہوتی ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، اور خواب میں دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے یار میں نے سفید داڑھی والا، سفید لباس ہے، نورانی چہرہ ہے، لہذا میں نے آپ کی زیارت کی ہے۔ بہت زیادہ گمراہیاں پھیل چکی معاشرے میں، بڑے بڑے لوگوں کی دکانداریاں چل چکی، سبب کیا ہے؟ خوابوں
پہ دین چلتا ہے. خواب دیکھا تو یہ ہوا, خواب دیکھا تو یہ ہوا. اور پیارے بھائیو, محبوب علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا, پھر آپ کی صورت کو یاد رکھنا ہر بندہ مومن کا حق ہے, اس کے اوپر لازم اور شرط ہے. محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جو آپ کو حسن و جمال عطا کیا ہے, چند اس کی آپ کہہ لیں کہ احادیث گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کی. صحابہ کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کا چہرہ مکمل کا مکمل ہی اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا, لیکن پورے چہرے میں آپ کے جو خدین کہتے ہیں رخساروں کو, صحابہ کہتے ہیں چمکا کرتے تھے محبوب کے رخسار مبارک. اور صحیح نسائی کے اندر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع وحفظ وقیام وقعود واذا سلم قال السلام علیکم ورحمت اللہ وعن یمینہ وعن یسارہ. حدیث کے لفظ ہے, صحابہ کہتے جب آپ نماز پڑھتے, کھڑے ہوتے, بیٹھتے, رکوع میں جاتے, سجدے میں جاتے, ہر مرتبہ اللہ اکبر کہتے, تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے, تکبیر کہہ کے سجدے میں اٹھتے, تکبیر کہہ کے پھر دوسرا سجدہ. ایک رکعت مکمل کرتے تو سجدے کی حالت میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے. کہتے ہیں جب آپ سلام کرتے, تذکرہ خدین کا, آپ کے رخسار مبارکوں کا, صحابہ کہتے ہیں دائیں جانب چہرہ پھیرتے تو آپ کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہوتے صف کے اندر, آپ اپنا چہرہ پھیرتے جائیں جانب, پھر چہرہ پھیرتے بائیں جانب. کیفیت چہرے کی کیا ہوتی, حتی یرا بیاض خدیہ, فرمایا جب دائیں جانب آپ اپنا چہرہ پر انوار پھیرتے, بالکل سفید چہرہ پھیرتے, حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے صف میں ہوتے, ہمیں آپ کے رخسار چمکتے ہوئے دکھائی دیتے, محبوب کے رخسار چمکا کرتے دائیں جانب سے. ایک تو مسئلہ بھی سمجھ لیں, بات بھائی سلام پھیرتے ہیں نماز میں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں, سستی, عام سستی, عام سستی. صحابی کیا کہتے ہیں این یمین, دائیں جانب سلام پھیرتے, یرا بیاض خدی, اتنا چہرہ پھیرتے کہ پچھلی صف والے آپ کے رخسار مبارک کی زیارت کرتے. پھر بائیں جانب بھی کیفیت محبوب علیہ السلام کی ایسی ہوتی, حضرات آپ کے رخسار مبارک چمکا کرتے, روشن ہوتے. کیفیت کیا ہے, رنگ کی. حدیث صحیح البخاری میں ہے, اس کو بیان کرنے والے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں کانا ربعۃ من القوم لیس بالکثیر ولا بالطویل, کانا ازہر اللون لیس بامحک بابیض امحک ولا بالکثیر ولا اعجم لیس بجاد قطعت ولا ثابت رجل. صحیح البخاری کی حدیث ہے. صحابہ کہتے حضرت ربیعہ کہتے میں نے محبوب کی زیارت کی ہے, آپ کا قد مبارک میانہ میانہ, نہ اتنا لمبا ہے کہ بندہ بالکل ہی برا لگے, اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ دیکھنے والا معیوب سمجھے. ربعۃ من القوم, پوری قوم کے اندر, تمام صحابہ کے اندر سب سے میانہ قد اللہ نے اگر کسی کو عطا کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیس بالطویل, بالکل آپ لمبے بھی نہیں سے, ولا بالکثیر, بالکل قد چھوٹا بھی نہیں تھا. کیفیت کیا ہے, چہرے کے رنگ مبارک کی, کانا ازہر اللون, ازہر اللون. صحابہ کہتے ہیں سارے صحابہ بیٹھے ہوتے, درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. صحابہ کہتے ہیں سب کے درمیان محبوب کے چہرے کا رنگ لائٹیں مارا کرتا تھا. ازہر اللون, چہرے کا رنگ دھمکا کرتا, چمکا کرتا. اور آگے کہتے ہیں لیس بابیض امحک, باہر بندے سفید ہوتے, یورپ کے گورے بڑے بڑے سفید ہیں لیکن چٹے چٹان ہیں, دیکھنے بھی بندہ برا لگتا ہے, اتنا اچھا نہیں لگتا. صحابی کہتے ہیں آپ کا چہرہ سفید ہے, سفید, اور سفید کے اندر سرخی مائل سفیدی ہے, خالی سفیدی نہیں ہے, ہے سفیدی, لیکن سفیدی کے اندر سرخی چلتی ہے. اور کہتے ہیں تھاملہ آپ کا رنگ نہیں ہے, سرخی کے اندر یعنی سفید رنگ ہے اور اس کے اندر سرخی مائل ہے, چلتا ہے. محبوب علیہ السلام کا
چہرہ مبارک روشن روشن تر میرے اللہ نے بنایا، محبوب کا چہرہ مبارک۔ حضرات یہ آپ کے چہرے کی رعنائیاں چمک دھمک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک کو صحابہ نے دیکھا ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث کے راوی حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسل لحیہ۔ اور پیارے بھائیو، محبوب سے محبت کا دم بھرنے والوں، آپ سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والوں، آپ سے محبت کا دم بھرنے والوں، آپ کے امتی ہونے کا شرف حاصل کرنے والوں، تیرے میرے نبی کا چہرہ بیوٹیفل ہے، خوبصورت ترین ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کی داڑھی مبارک کو دیکھا، کسل لحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑے بال نہیں تھے، صحیح ٹھیک ٹھاک آپ کے چہرہ مبارک پہ داڑھی مبارک کے بال ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، اس کے راوی حضرت جابر بن سامورہ ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ صحابی کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر شعر اللحیہ، کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، چھوٹے نہیں تھے۔ ایک روایت میں آتا غطّ لحیتہ صدرا، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ مبارک تک آتی، داڑھی مبارک سینہ مبارک تک آتی۔ اور بھائیو داڑھی سے نفرت نہ کیا کر، میرے سچے نبی نے زندگی بھر ان داڑھی کے بالوں کو اپنے چہرے کی زینت بنایا، اپنے چہرے پہ سجایا۔ محبوب کائنات سے بیوٹیفل خوبصورت ہے، داڑھی رکھ کے خوبصورت ہے، بغیر داڑھی کے خوبصورت نہیں ہے۔ رب کی قسم ہے، محبوب کی سیرت کو اپنائے، آپ کا چہرہ پورا انوار خوبصورت ہے داڑھی مبارک کے ساتھ۔ ایک حدیث صحیح البخاری میں، حدیث کا نمبر 177، حدیث صحیح البخاری میں کتاب الصلاۃ کے اندر ایک صحابی ہے، کہتے میں نے پوچھا، حضرت ابو معمر ہے رضی اللہ عنہ، یہ تابعی صحابی سے سوال کرتے خباب بن ارت سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہمیں بتائیں محبوب ظہر اثر میں قرات کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت ظہر اثر میں کرتے تھے؟ حضرت خباب کہتے ہاں نعم کیا کرتے تھے، آپ ظہر اثر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے، فاتحہ تو پڑھنی ہے ظہر کی چاروں رکعات میں، اور پیارے بھائیوں سورۃ الفاتحہ کے بعد چاروں رکعات ظہر کی، چاروں رکعات اثر کی، چاروں رکعات کے اندر فاتحہ کے بعد قرآن پڑھنا میرے سچے نبی سے ثابت ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ پھر آگے مسئلے کی بات ہے، اگر صرف پہلی 2 رکعتوں میں آپ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں تو بعد والی صورتوں بعد والی 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی قرآن کا حصہ پڑھتا ہے، یہ میرے سچے نبی سے ثابت ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے قرات کی ہے، نہ پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے، پڑھے گا تو اجر عظیم ہے، ثواب ہے، آپ کی سنت ہے۔ تابعی کہتا ہے صحابی سے کہ تمہیں پتہ کیسے چلتا تھا؟ ظہر اور عصر کی نماز میں تو آواز بلند ہی نہیں ہوتی، تمہیں کیسے پتہ چل کیف تعلمون، تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں باضطراب لحیتہ، ظہر عصر کا وقت ہوتا، دھوپ چڑھی ہوتی، روشنی ہوتی، روشنی میں آپ کا سایہ مبارک ہوتا، کہتے ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے سب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں عصر کی نماز میں آپ امامت کروا رہے، باضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک حرکت کیا کرتی تھی، ہم پہچان جاتے تھے کہ محبوب ظہر میں بھی قرات کرتے ہیں، عصر میں بھی قرات کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے آپ جتنی قرات ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں کرتے اس سے آدھی تلاوت ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں کرتے، جتنی تلاوت ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں کرتے اس سے نصف تلاوت آپ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں کرتے۔ اور اگر
زور کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھی ہو تو حدیث شریف کے لفظ ہے کہ آپ نے عصر کی پہلی رکعتوں میں اتنی تلاوت کی ہے جتنی ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں کی ہے. اور اگر صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہو تو کیا مطلب ہے آپ نے نعوذ باللہ آدھی سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ظہر کی آخری 2 رکعتوں میں قرات کیا کرتے تھے. اس سے نصف اور آدھی قرات آپ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں کیا کرتے تھے. ضمناً بات آئی، مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. حدیث سے جو ثابت ہوا ہے آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر ہے. اور پیارے بھائیوں آئے آج بھی کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان اسے سمجھتا ہے، مومن اسے سمجھتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے. آپ چلے پہ اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، کسی جگہ پہ جائیں داڑھی کی طرف نظر ہے، بغیر داڑھی کی طرف نظر نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ وہ بھی سمجھتا ہے نبی کا سچا پیروکار وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نبی کا متبع سنت وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، سچا پیار کرنے والا وہ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے. اور داڑھی والے کو بتانا نہیں پڑتا میں مسلمان ہوں، بغیر داڑھی والے کو تعارف کروانا پڑتا ہے میں مسلمان ہوں. آ جاؤ، سچے نبی سے سچا پیار ہے، اس کی سیرت کا تقاضا. آپ نے کبھی داڑھی کٹوائی؟ کوشش کریں گے ہم بھی. کون کون ہے جس کو محبوب کا چہرہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے؟ کون کون؟ پکی بات ہے، سب کو یہ اچھا لگتا ہے. کوشش بھی کریں گے داڑھی مبارک کی. محبوب کا چہرہ تو خوبصورت ہے داڑھی کے ساتھ. وہ ہے پلان؟ اللہ توفیق عطا کر دے انشاءاللہ. توفیق تو میرے اللہ نے دیا ہے، اس لیے تو باہر نکلتی ہے. بس آپ مہربانی کریں، اس کو بلیڈ نہ لگائیں، کینچی نہ لگائیں. یقین جانیے خود بخود ہی باہر آتی جائے گی، آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی. رب تو توفیق دے رہا ہے تو نکلتی ہے، اگر وہ نہ دے تو نکلے نہ. بہرحال یقین جانے یہ وہ عمل ہے ساری زندگی. اور ایک اور بات سمجھانے کے لیے، بندہ فوت ہو جاتا ہے ساری سنتیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں. داڑھی ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے. قبر میں ساتھ جاتی ہے داڑھی. ہر چیزیں ختم، ایک ایک چیز سنت ختم، داڑھی میں چاہے گی. محبوب کی پیاری سنت ہے، داڑھی ہے. اور محمد الرسول اللہ زندگی بھر اس سے پیار کیا ہے، صحابہ کو حکم دیا ہے صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ، عیسائیوں کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ. محبوب آپ پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ بھی جان قربان ہے، ناموس رسالت پر بھی جان قربان ہے. خواہش قربان نہیں کرتا، اپنے دل کی قربانی نہیں دیتا. ویسے زبانی دعوے بڑے حضرات آئے، حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. محبوب کی یہ داڑھی مبارک کا تذکرہ ہے، آپ کے چہروں کا بھی تذکرہ ہے. چہرے کے جو آپ کے سر مبارک کے بال ہیں، سر کی کیفیت کیا ہے؟ حدیث شریف کے لفظ ہے، یہ بھی حدیث جامع ترمذی کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے. حدیث کے راوی سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان کرتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل ولا بالکثیر شسن الکفین والقدمین زخم الراسی زخم الکرادیسی زخم الراسی زخم الکرادیسی. سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے محبوب کی بڑی زیارت کی ہے. علی تیری شان کے بھی کیا کہنے. رضی اللہ عنہ محبوب نے علی کی کفالت کی ہے، علی نے ہوش سنبھالا، زیارت کی ہے سچے مصطفیٰ کی، زندگی بھر محبوب کی زیارتیں کی ہے حضرت علی نے. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی ہے. اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ شسن الکفین والقدمین. کہتے ہیں آپ کے ہاتھ مبارک بڑے سخت تھے، سخت، قدم بھی ہاتھ بھی. شسن کہتے ہیں تغلیظ کو، کسی چیز کا سخت ہونا. اب یہ حدیث ترمذی میں ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک حدیث ہے بات سمجھانے کے لیے، حضرت انس کی ہے. کہتے ہیں ما مسست ریحا ما مرست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں
ایک دن میرا ہاتھ محبوب کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ میں، کہتے میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، انس کہتے ہیں مجھے عرش والے رب کی قسم ہے، نہ موٹا ریشم نہ بریک ریشم، اتنی نرم کائنات میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جتنی نرم محبوب کی ہتھیلی تھی۔ اللہ اکبر، اتنی نرم۔ اب اس حدیث میں حضرت علی جو کہتے ہیں سخت تھا، تو اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ جو ہاتھ کے جوڑ ہیں، پورے ہیں، یہ آپ کے بڑے مضبوط تھے، اگر کسی کو پکڑ لیتے تو جرت نہ ہوتی کوئی آپ سے چھڑا پائے۔ طاقت قوت کا ذکر ہے اس حدیث میں، اور پھر اوپر جو ماس ہے، جسم ہے، گوشت ہے، اس کا تذکرہ حضرت انس نے کیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ما مسست ریحا ولا باجا، زندگی گزر گئی، کائنات میں اتنی نرم کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جتنی محبوب کی ہتھیلی دیکھی ہے۔ حضرات محبوب کا حسن مبارک ہے، چہرے کا ذکر ہو رہا تھا، چہرے کا اسی جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، زخم الراسی، آپ کا سر مبارک عام سروں سے ذرا بڑا تھا، چھوٹا نہیں تھا۔ اور عام ایک مقولہ بھی ہمارے معاشرے کا، وہاں نے شیر وڈے سرداراں دے، عموماً ایک مقولہ بولا جاتا ہے، عرب کے اندر بھی کیفیت ایسی ہے، صحابہ کہتے ہیں عام معمول سے صحابہ سے آپ کا سر مبارک ذرا بڑا تھا۔ زخم القرادیسی، جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں، یہ کونی ہے، یہ گھٹنا ہے، جتنے بھی جسم کے بدن کے جوڑ ہیں، زخم القرادیس، وہ بھی آپ کہنے کہ عام لوگوں سے مضبوط اور بڑے سے، ان کا آپ کہنے کہ مضبوطی کے اندر بھی کوئی ثانی نہیں، خوبصورتی کے اندر بھی کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، اور سر بڑا۔ اور کہتے ہیں یہ جو سینے پہ بال ہوتے ہیں نا، صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کے، علی کہتے ہیں میں نے آپ کے بال دیکھے رضی اللہ عنہ، سینے سے وہ بالوں کی ایک لائن شروع ہوتی، آپ کی ناف مبارک تک وہ سیدھی چلے آتی، اور روایت کے لفظ ہے کہ آپ کے پیٹ کی تونت نہیں نکلی ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ لکیر بالکل ہی سیدھی تھی۔ منہ ہوتا نا، پیٹ بڑا ہو تو وہ ٹرن ہوتی ہے، آگے کو نکلتی ہے، صحابی کہتا ہے بالکل سٹیٹ سیدھی، آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کیفیت کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے۔ حضرات آپ کا سر مبارک کے بال مبارک، حدیث بخاری میں، مسلم میں، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بتا محبوب کے کیف کانا شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بال مبارک کیسے سے، بال مبارک کی آپ کی کیفیت کیسی تھی؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا، رات کا وقت تھا، چہرہ آپ کا بڑا روشن تھا، سیاہ رنگ کے کالے بال گھنگریلے، لیسا بجادن قطتن ولا سبتن رجلن، آپ کے نہ بال بالکل سیدھے نہ بالکل گھنگریلے، درمیانی سطح کے بال تھے، کہتے دونوں کندھوں کی طرف آپ کے بال مبارک تھے، اور بالوں کے اندر روشن میرے نبی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں آپ کے بال، اور حدیث کے اندر جو آپ کے بالوں کا ذکر ہے، ایک لمہ ہے، ایک جمہ ہے، ایک وفرہ ہے، یعنی تین قسم کے بالوں کا ذکر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر آپ نے بال بڑھائے ہیں تو کندھوں کے برابر ہے، اور اکثر آپ کے بال یہ شخمتا اذنی، کانوں کی لو سے لے کے کندھوں کے برابر جو سطح بنتی ہے، اتنے بال آپ رکھتے۔ کبھی صحابی کہتے ہم نے آپ کو دیکھا بینا شخمتا اذنی، کانوں کی لو تک میرے سچے نبی کے بال ہوا کرتے۔ حضرات زلفیں بھی اعلیٰ، چہرہ مبارک بھی اعلیٰ، ہاتھوں کی کیفیت۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حدیث صحیح البخاری کے اندر، حدیث کے راوی حضرت جعفر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں صلیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاولی، خرج الى بیتی فخرجت معه فجعل الناس فاستقبله ولدان فجعل يمسح خديه يمسح خدي احدهم احدا
احدن فجعل یمسح خدیہ احدن احدن. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں نے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے. فخرجت معہ, میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف چل پڑا. رستے میں دیکھا تو رستے میں بہت زیادہ بچے. فاستقبلہ صبیان, چھوٹے چھوٹے بچے میرے نبی کے آگے آگے چل رہے. مبارک ان بچوں کے رخساروں پہ میرے نبی لگایا کرتے. واہ بچوں, تمہاری عظمت کے بھی کیا کہنے, تمہارے چہروں پہ ہاتھ لگا ہے سچے مصطفیٰ کا. حضرت جابر کہتے ہیں سارے بچے جب بھکت گئے چلے گئے, میری باری آئی. فجعل یدیہ علی خدیہ, میرے دونوں رخساروں پر سچے نبی نے جب ہاتھ رکھے آئے. جابر کہتے ہیں واللہ واللہ, حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں جب آپ کے ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ لگے فجعلت لیدہ بردا ولا ریحا, ایسی ٹھنڈک میرے چہرے کو لگی جیسی ٹھنڈک آج تک نہیں لگی. اور آگے حدیث کے لفظ ہیں ولا ریحا, ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگی جیسی خوشبو مبارک میرے محبوب کے ہاتھوں سے آ رہی تھی. یہیں پہ بس نہیں ہے, آگے صحابی نے جو تشبیہ دی ہے کأنما اخرجها من جونت الطاہرین, فرمایا عطر بیچنے والا جو ہوتا ہے نا, عطر بیچنے والا, عطر کی جو شیشی ڈبی ہوتی ہے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں اتنی خوشبو زیادہ سی لگ یہ رہا تھا کہ محبوب کا ہاتھ مبارک ابھی ابھی کسی عطار کی خوشبو سے نکالا گیا ہے. اتنی پیاری خوشبو محبوب کے ہاتھ مبارکوں سے. اب بھائیو کس کس بات کا تذکرہ کرو, محبوب کے دل کا تذکرہ کائنات کے دلوں سے آنا ہے. حدیث یہ بھی صحیح البخاری کے اندر صحابی کہتے ہیں آپ سوئے ہوئے سے دو فرشتے محبوب کے پاس آئے. ایک کہتا ہے ان کے ساتھ بات کیا کریں, یہ تو سوئے ہوئے ہیں, یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہتا بات کر, ہائے بات کر, یہ تو سوئے ہیں. وہ کہتا نہیں بات کر, یہ تو سوئے ہوئے, 3 مرتبہ کا, یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان العین, فرمایا یہ وہ ہستی ہے جس کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا ہوتا ہے. تم جو کہو گے یہ سمجھیں گے, پتہ چلے گا, تم کہتے جاؤ یہ سمجھتے جائیں. اور میرے نبی کا دل عام دلوں جیسا نہیں ہے, بندہ سوتا ہے دل بھی سوتا ہے. میرے نبی تو وہ ہیں آنکھیں سو رہی ہیں, میرے نبی کا دل جاگ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے, آپ ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں. فرشتہ آیا ہے, مثال بیان کر کے چلا گیا ہے. مثال پتہ کیا بیان کی ہے اس فرشتے نے؟ اس نے کہا یہ نبی ہے, ان کی مثال بیان کرے. کہتے مثال ان کی یہ ہے انما بیتن رجلا, ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ کوئی گھر بناتا ہے, گھر بڑا خوبصورت ہے, اس میں مہمان نوازی بڑی اچھی کرتا ہے, پھر اپنے کسی بندے کو بھیجتا ہے جاؤ جا کے لوگوں کو کہو میرے گھر میں آ کے کھانا کھائے, مشروبات پیے. یہ بندہ جا کے دعوت دیتا ہے, جو جو اس کی مانتا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے, کھانے بھی کھاتا ہے, مشروبات بھی پیتا ہے. یہی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ نے ایک گھر بنایا جس کا نام جنت ہے, طرح طرح کے کھانے رکھے, طرح طرح کی نعمتیں رکھی, طرح طرح کی رحمتیں رکھی, فضل رکھا, کرم رکھا, جنت میں بہاریں رکھی بڑی بڑی. آپ کہنے کہ جو طبیعت چاہے اللہ نے نعمتیں جنت میں رکھی. پھر پیغام دینے کے لیے اللہ نے اپنے سچے نبی کا انتخاب کیا. یہ نبی آئے, لوگوں کو کہتے آ جاؤ نمازیں پڑھ لو جنت میں جاؤ گے, سچ بولو جنت میں جاؤ گے, روزے رکھو جنت میں جاؤ گے, حج کرو جنت میں جاؤ گے, جہاد کرو جنت میں جاؤ گے. یہ نبی کہتا رہا, جس نے بات مانی اس کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب کرے گا, اور جس نے ان کی نہیں نہ مانی, ان کی نہیں مانی, وہ ایسے سمجھ لے کہ اس نے جنت نہیں جانے سے انکار کر دیا ہے. یہ مثال بیان کیا ہے فرشتوں نے. آپ سوئے ہوئے, فرشتے چلے گئے.
یقین جانے جب آپ کی آنکھ کھلی ہے اس سارے خواب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عرض کیا ہے. فرشتوں کا آنا بیان کرنا، میرے نبی کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. اس دل کا تذکرہ میرے رب نے قرآن میں بار بار کیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن نازل کیا آپ کے دل مبارک پہ. دل آلہ کیوں نہ ہو کائنات کے دلوں میں. آپ ابھی بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حدیث شریف میں آتا ہے بچوں کے ساتھ میرے ابھی کھیل کود میں مصروف ہے. ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں آپ کو لٹاتا ہے. لٹانے کے بعد جسم مبارک کو چیرا، دل نکالا، ایمان حکمت سے بھرا، پھر سینے کے اندر رکھا. سلائی کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ چھوڑا. معراج کی راہ چلے. معراج جانے سے قبل وہی فرشتہ جبریل ہے میرے نبی کو پھر لٹاتے ہیں. لٹانے کے بعد سینہ مبارک چیرا، دل نکالا، ایمان اور حکمت سے بھرا، زمزم کے پانی سے دھویا. جس دل کو اتنا پروٹوکول دیا جائے وہ عام دلوں جیسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اور یقین جانے حسن کے جلوے، محبوب کی شان اور عظمت کی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. نہ کوئی تصویر ہے، نہ آڈیو کلپ ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ کوئی بیان ہے، نہ کسی نے آج تک دیکھا ہے. اربوں کسی کے چاہنے والے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. حضرات محبوب کی عظمت شان ہے، آپ کا مقام رفت ہے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. حضرات یہ عظمت اللہ نے کسی کو دی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث برکت ہے. احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی میں حیران ہوتا ہوں بسا اوقات لوگ آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے جھوٹے واقعے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں گڑھتے پھر بیان کرتے ہیں. یار جو شان میرے رب نے بیان کی ہے وہ کم ہے، جو عظمت صحابہ نے آپ کی حدیثوں میں بیان کر دی ہے وہ کم ہے. کسی جھوٹے واقعے کی ضرورت کیا ہے. تو حضرات آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کا وجود مجسمہ برکات ہے انشاءاللہ. صحیح احادیث میں محبوب کے وجود اطہر کی جو آپ کہنے کے برکت ہے، جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے احادیث میں محفوظ کیے ہیں، وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.